الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 36 سے آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے 45 تک، تقریباً 10 آیتیں۔ اس میں جو فرعون کا رشتہ دار مسلمان ہوا تھا اس کی بات چل رہی تھی، اور فرعون کے سامنے اس کا ایمان بھی واضح ہو گیا، اور پھر فرعون لاجواب ہوا تو اس نے ایک جملہ کہا جس جملے کا ذکر 20ویں پارے میں بھی آیا ہے اور یہاں پر بھی ہے، کہ اپنے وزیر کو کہا کہ تم ایسا کرو، ایک بڑی اونچی عمارت بنا لو اور میں اس عمارت کے اوپر چڑھ کر کے نعوذ باللہ وہاں دیکھوں گا آسمانی راستوں میں کہ موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا، میں ذرا دیکھ لوں کہ اس کا خدا کیسے ہے، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں اور اس کی بات صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس طرح کے لوگوں کو ڈھیل بڑی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے رب کا ایک دستور ہے، جو اللہ جل جلالہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے لیے معمولی سے گناہ پہ بھی پکڑ آتی ہے، اور یہ ان کے لیے خوش قسمتی ہوتی ہے، اور جو بدبخت ہوتے ہیں ان پہ پکڑ نہیں آتی، وہ سارے گناہ ان کے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اور اچانک سے ایک بہت بڑا پہاڑ ان کے سر پہ گرتا ہے جو ان کو سنبھلنے نہیں دیتا، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ ایسے ہی معاملہ فرعون کا تھا۔ پھر ایک اور عجیب بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی برائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ ایک آدمی برا کرے تو برے کو برا سمجھے تو ایک نہ ایک دن اس کو توبے کی توفیق ملتی ہے، اور ایک آدمی برا کرے اور برے کو برا بھی نہ سمجھے اور برے کو اچھا سمجھے، یعنی ایک آدمی برا کرے اور برائی کو برائی سمجھے تو توبے کی توفیق ملتی ہے، اور ایک آدمی برا کرے اور برے کو برا نہ سمجھے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی برائی کرے اور برائی کو اچھا سمجھے،
بھی یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کیا ہے؟ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو کیا ہوا؟ نعوذ باللہ. اور اگر میں نے کسی کے ساتھ ایسی زیادتی کر لی تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو ہوتا ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو برائی بھی اچھائی لگنے لگے تو یہ بہت اعلیٰ قسم کی بدبختی ہے. برائی کا خوف کا دل، یعنی گناہ کے خوف کا دل سے نکل جانا، یہ بالکل آخری درجہ ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی برائی کرے اور اس کا ڈر ہو کہ بھئی کہیں سے پکڑ میں آ جاؤں گا. ایک یہ ہے کہ ڈر نکل جائے. یہ معاملہ تھا فرعون کا، کہ اس کو، یعنی جو اس کی برائیاں تھیں، جو اس کے قتل و غارت تھے، وہ اس کو اچھے لگتے تھے. اور اس کو یہ تھا کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہوا، اتنا عرصہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا. تو برائی اچھی لگنے لگی. تو یہ اعلیٰ قسم کی بدبختی ہوتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ اسباق کسی کافر کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اسباق ہے کہ مسلمان ان سبقوں سے کیا لیں؟ عبرت لیں. تو اس کے وزیر حامان اس کا نام تھا. 50,000 بہت قابل کاریگر عمارت کے لیے آئے، اور باقی جو مزدور عملہ تھا وہ اس کے علاوہ تھا. اور وہاں پر 20ویں پارے میں ایک لفظ ہے، اوقد لی یا حامان علی الطین. اس لیے کہ اس زمانے میں جو عمومی تعمیر ہوتی تھی وہ تعمیر تو کچی ہوتی تھی، ایسی ہماری جیسے پکی تعمیر تو تھی نہیں. بعد کا ترقی یافتہ دور ہے. لیکن اس نے یہ کہا فرعون نے کہ تم ایسا کرو کہ عمارت جب اونچی جائے گی تو مٹی کی عمارت تو نہیں جا سکتی. تم سب سے پہلے ایسا کرو کہ کچی اینٹیں بنواؤ اور کچی اینٹوں کو آگ میں پکاؤ. جیسے پنجاب وغیرہ میں بھٹیاں ہوتی ہیں آگ کی، تو آگ میں پکاؤ، پھر اس کے بعد اس کی پھر عمارت بناؤ. اور بطور سریہ کے اس میں مضبوط لکڑیاں لگائی جاتی تھی اس دور کے اندر. خیر، وہ عمارت بنتی چلی گئی تو اوپر عمارت بن گئی. اور اتنی بڑی اس میں مزدوری اور اتنے بڑے لوگ لگے، لیکن اللہ جل جلالہ کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو اسی میں، یعنی قرآن میں تو نہیں ہے لیکن تاریخی روایات میں یہ جملہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، ہلکا سا اپنا ایک پر اس عمارت پہ مارا تو وہ مٹی کا ڈھیر بن گئی، کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک نمبر کا بے وقوف، مفسرین لکھتے ہیں اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں تھا. اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی قوم کو بھی اس نے بے وقوف بنایا. کہ 25ویں پاری کی ایک آیت ہے کہ دیکھو میں اچھا ہوں یا موسیٰ اچھے ہیں. دیکھو نعوذ باللہ، موسیٰ تو بات کرنے کی بھی قدرت نہیں ہے اور غریب آدمی ہے. اور دیکھو میں بادشاہ ہوں، میرے پاس حکومت ہے، اور دیکھو یہ نہریں اور یہ زمینیں دیکھو سب میری ہیں. اور یہ تو نعوذ باللہ، یعنی الفاظ جو اس کے ہیں کہ یہ تو گھٹیا آدمی ہے. نعوذ باللہ، جو الفاظ ہیں قرآن پاک میں فرعون کے جو الفاظ ہیں، تو بیکار گھٹیا آدمی ہے. میں دیکھو کیسا ہوں. آج کل بھی لوگ ذرا سا دو چار پیسہ آ جاتا ہے تو اس پیسے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں باقی جو لوگ سمجھدار ہیں، دیندار ہیں، وہ تو سارے گھٹیا ہیں، میں پیسے والا آدمی ہوں، میں اچھا آدمی ہوں. یہ سب بدبختی کی علامتیں ہیں. جیسے قارون کے بارے میں 20ویں پارے میں ہے کہ قارون کو جب کہا اللہ کے نام پہ دو تو کہنے لگا کہ یہ تو اللہ کے نام، نعوذ باللہ، اللہ کے نام پہ دینے کی چیز اس لیے نہیں ہے، یہ میرے اپنے فن ہے، میرے پاس پیسے کمانے کا فن جانتا ہوں، تو فن کی وجہ سے یہ ملا ہے مجھے. باقی اس میں نعوذ باللہ اللہ کا کیا کام ہے کہ اللہ پاک مجھ سے پیسے مانگے. تو یہ جملے سب بدبختی کے اور کافروں کے جملے ہیں. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ جملے اس نے کہے، اور پھر اس کے بعد جو آل فرعون کا جو رشتہ دار ہے ان کی دعوت کا بیان ہے کہ اے میری قوم، بالکل کھل کر کے میں تمہیں، فرعون نے کہا تھا کہ میری بات صحیح ہے، فرعون کی بات صحیح نہیں ہے، میری بات صحیح ہے، میرا راستہ سیدھا ہے. اور جو آدمی بھی ایمان کے ساتھ عمل کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ پاک جنت میں بھیجیں گے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک ان کو جنت کی روزی دیں گے. اور اے میری قوم، یہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، اور آخرت ہمارا گھر ہے. یہ دنیا عارضی ہے، یہ جتنی بھی بڑھ جائے ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے.
اور آخرت کیا ہے؟ وہ فانی نہیں ہے، وہ باقی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پھر اسی طرح اے میری قوم، دیکھو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں آخرت کی طرف، تم دعوت دے رہے ہو آگ کی طرف۔ اور دیکھو یہ بات میری پکی اور یقینی ہے، جو تم ایسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہو، نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی عزت ہے، نہ آخرت میں کوئی عزت ہے۔ اور تم جس بات کی بات کر رہے ہو اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ دیکھو میں بڑی دل سوزی کے ساتھ میں تم سے بات کر رہا ہوں، ایک دن ایسا آئے گا تم میری باتوں کو یاد کرو گی، اور میری یہ باتیں تمہارے کانوں میں گونجیں گی، لیکن اس وقت پھر تمہیں کوئی کام اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات دنیا کا دستور ہے، جب سامنے طاقت ہو اور اس طرف اخلاص ہو، تو وہ طاقت جو ہوتی ہے وہ اس اخلاص کے مخالف ہو جاتی ہے، دشمنیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو اس کو بھی دھمکی ملی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور پھر اس نے یہ جملہ کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ جل جلالہ وہ میرے نگران ہیں، میری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر اخیر میں بطور نتیجے کے جو آخری آیت تھی، 10ویں آیت ہمارے درس کی، اللہ پاک نے ان کی بری تدبیروں سے اس ایمان والے کی حفاظت فرمائی۔ اور فرعون کا جو لشکر ہے اس کو اللہ پاک نے برے عذاب میں گھیر لیا۔ وہ برا عذاب کیا تھا کہ اللہ پاک نے اس کی لاش کو بچا لیا، اور قیامت تک فرعون اور اس کے جو لشکر ہیں مستقل، یعنی ایمان والے، یہ میں اس وقت حدیث پیش کر رہا ہوں کہ ایمان والے جب ایمان کے ساتھ دنیا میں چلے جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کی روح کا ایک کنیکشن تو ان کے بدن کے ساتھ قبر میں ہوتا ہے، اور ان کی روح کا ایک کنیکشن جو ہوتا ہے وہ جنت میں ہرے رنگ کے پرندوں میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو لوگ چلے جاتے ہیں، جنت کے اندر سبز رنگ کے پرندے ہیں، اور وہ جنت کے باغوں میں، اس کی ہواؤں میں، اس میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، اور جگہ جگہ ان کے اچھے خوبصورت، جیسے دنیا میں تم جیسے یہ قندیل ہے، جیسے یہ چراغ، یہ بتیاں اوپر لگی ہوئی ہیں، ایسے ہی خوبصورت خوبصورت ان کی رہائش گاہیں ہیں، جو روحیں ایمان والوں کی سبز رنگ کے پرندوں میں ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک مشہور حدیث ہے جو بخاری شریف اس میں موجود ہے۔ اور اس کے لیے بھی ایک حدیث ہے جو بالکل نئی میرے مطالعے میں آئی ہے، میرے علم میں پہلے نہیں تھی، اور آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی، کہ فرعون کے جتنے کارندے ہیں ان کو اللہ جل جلالہ نے ان کی روحوں کو کالے رنگ کے پرندوں میں ڈال دیا ہے، اور مستقل وہ دوزخ میں ہیں، مستقل صبح شام مستقل دوزخ کی آگ۔ تو یہ جو دوزخ کی آگ ہے یہ کون سی آگ ہے؟ قرآن پاک کی اس آیت سے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، برزخ کے بعد ایک عالم ہے جس کو حشر اور آخرت کہتے ہیں۔ تو یہ جو موت کے بعد ایک عالم ہے جس کو عذاب قبر سے ہم تعبیر کرتے ہیں یا ثواب قبر سے تعبیر کرتے ہیں، وہ اس آیت نمبر 46 میں ہے، جو میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ لگی ہوئی ہے اس لیے میں نے اس کی طرف ہلکا سا اشارہ آپ حضرات کو دے دیا۔ تو یہ جب مر گئے تو اللہ جل جلالہ نے مستقل ان کے لیے دوزخ کی آگ کی ترتیب بنائی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تھا ان آیتوں کا خلاصہ، ذرا ترجمہ سن لیجئے۔ وقال فرعون، اور فرعون چونکہ لاجواب ہو گیا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر کے دیکھوں، نعوذ باللہ، اور یقین رکھو کہ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ۔ اسی طرح فرعون کی بد کرداری اس کی نظر میں خوبصورت کر دی گئی تھی اور اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا تھا۔ فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بربادی میں نہ گئی ہو، ہر چال اس کی تباہ ہو گئی۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ پاک ایسا نہ ہو کہ ہم پہ زندگی میں ایسا وقت آئے
کہ ہمیں بری چیزیں اچھی لگنے لگے، بلکہ اللہ پاک ہمیں ایسے ہی رکھے، ایمان والی چیزیں ہمیں اچھی لگیں اور گناہ والی چیزیں ہمیں بری لگیں۔ جیسے حدیث کی ایک دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اللہ حق ہمارے سامنے سچ رہے، اور اے اللہ ہمیں حق کے پیچھے چلاؤ، اور غلط ہماری نگاہوں میں غلط رہے، اور اے اللہ غلط سے ہماری حفاظت فرما۔ میں نے یہ دعا پہلے بھی بتائی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ غلط کو غلط ہمارے دل میں ڈال دے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور اے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن کبھی آدمی غلط پہ پڑ جاتا ہے تو پھر نادم ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ میں نے کیا حماقت، میں کتنا بے وقوف ہوں، یہ میں نے کیا کیا۔ تو یہ جو میں کتنا بے وقوف ہوں، یہ میں نے کیا کیا، یہ ایمان کی علامت ہے کہ اس نے پخانے کو پخانا سمجھا، پیشاب کو پیشاب سمجھا، گٹر کے پانی کو گٹر کا پانی سمجھا، اور اس کی نظر میں گٹر کا پانی گٹر کا پانی ہے، گندگی گندگی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ گٹر کا پانی زمزم ہے، نعوذ باللہ، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا۔ تو جب ایسا ہے تو پھر سمجھ لو کہ اس کا ایمان محفوظ ہے، اور اگر اس کے برعکس کام ہے تو سمجھو کہ یہ آدمی خطرے میں ہے۔ تو فرمایا کہ اس شخص نے پھر کہا جس نے ایمان لایا تھا، اے میری قوم میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پہ لے جاؤں گا۔ اے میری قوم یہ دنیاوی زندگانی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے، اور یقین جانو آخرت ہی بسنے کی اور رہنے کا گھر ہے، اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اس کو اسی کے برابر بدلہ ملے گا، جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے میری قوم یہ کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار اور بہت بخشنے والی ذات ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوت کے اہل نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور حقیقت یہ ہے ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور یہ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ ہی کے اندر جائیں گے۔ غرض یہ ہے کہ تم عنقریب میری ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا، اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ اس عذاب کی کیا صورت ہے، میں نے ہلکا سا آپ کے سامنے ایک حدیث سنائی ہے، تھوڑی سی تفصیل وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔